نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، آپ سب جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس روایت کی ایک تشریح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، نہ کوئی ان کی سزا ہوتی ہے، محض جائز عمل ہے، آپ کی اچھی نیت اس جائز عمل کو عبادت بنا دیتی۔ اس کی ایک اور طریقے سے تشریح سن لیں کہ اعمال کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو طاعات میں، عبادات میں آتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ عبادات ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو معصیت کہلاتے ہیں، جیسے اللہ کی نافرمانی، یہ معصیت ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو مباحات کہلاتے ہیں، جیسے بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے گھر میں بیٹھنا، اپنے گھر میں کھڑے ہونا، کسی کو تکلیف نہ دینا، تو یہ بیٹھنا، کھڑے ہونا، سونا، کھانا، پینا، یہ سب کیا ہے؟ مباح اعمال، جن پہ نہ آپ کو ثواب ملتا ہے نہ آپ کو گناہ ہوتا ہے، یہ مباح عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مباح عمل کے لیے کوئی اچھی نیت کر لے تو اس کی وہ اچھی نیت مباح عمل کو مباح کے درجے سے اٹھا کے عبادت بنا دیتی۔ یہ مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ فرض کریں آپ رات کو سوتے ہیں، اب اگر آپ بے فکری سے سوتے ہیں تو ٹھیک ہے، سوتے رہیں، مباح عمل ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے سوتے ہیں کہ میں ذرا جلدی سو جاؤں تاکہ صبح بر وقت اٹھ کے نماز پڑھوں، اب یہ آپ کی اچھی نیت ہے نماز کی، کہ میں سوتا ہوں تاکہ میرے اندر توانائی پیدا ہو، میں نماز پڑھ سکوں۔ اب آپ کی یہ نیک نیت آپ کے مباح عمل کو مباح نہیں رہنے دے گی، اس کو اوپر اٹھا کے وہ پہلی ڈگری بنا دے گی، یعنی اعلیٰ ترین درجہ اس کو دے دے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ ساری رات سوتے رہیں، عبادت شمار ہوگی، نیکیاں ملیں گی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، مباح عمل ہے اگر آپ حلال کھانا کھاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ آپ اگر اس نیت سے کھانا کھائیں کہ میرے اندر توانائی آئے تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، عبادت کے لیے توانائی چاہیے نا، تو اس نیت سے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی یہ حسن نیت آپ کے اس مباح عمل کو عبادت بنا دیتی۔ کھانا کھاتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اللہ اس کو عبادت بنا دیتا ہے، آپ کو بیٹھے بٹھائے اجر ملتا رہتا ہے، جس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، اپنی ایک طبعی ضرورت ہے نا کہ ان کے ساتھ محبت ہے تو ان پہ خرچ کرنا ہے، تو ایک مباح عمل ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے نیک نیت کر لیں کہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، ان کی کفالت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور پھر آپ اللہ کے حکم کے لیے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، تو آپ کا یہ خرچ کیا ہو جائے گا؟ ثواب ہو جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے نا کہ بیوی کو لقمہ کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں سے مراد وہ صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی غریب پر رحم کھا کے دیتے، مطلب عبادت ہے۔ بچوں کو کھلانا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، بس صرف شرط یہ ہے کہ ہر کام کے درمیان آپ اللہ تعالیٰ کو لے آئیں۔ کوئی بھی کام کریں، سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، نوکری ہے، بیوی بچوں پہ خرچ ہے، ہر چیز سے پہلے آپ کیا کر لیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس چیز میں لے آئیں، اللہ کے لیے کریں، تو آپ کے یہ تمام اعمال کیا بن جائیں گے؟ عبادات بن جائیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے ذرا مشق کرنی پڑتی ہے نا، اس کے لیے کوئی اضافی کام نہیں کرنا پڑتا، مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ توجہ کب ہوگی؟ جب ہم اس غفلت کی زندگی سے باہر آئیں گے۔ یہ جو غفلت کی چادر ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک تان رکھی ہے، کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ نوجوان کا ایک ہی کام ہے کہ بس ہنسنا، کھیلنا اور بس وہ کرنا۔ اس چیز سے جب ہم باہر آئیں گے، تھوڑی اپنے اندر تفکر پیدا کریں گے، پھر انسان کی توجہ ہوتی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز سے پہلے انسان کیا لے؟ اچھی نیت لے کر آئے۔ یاد رکھیں، ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خانقاہوں میں جا کر چلہ کشیاں کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں جو مختلف طریقے رائج ہیں اصلاح کے، اس کو طریقہ غزالیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ گزشتہ صوفیاء کے طریقوں کو امام غزالی نے اس کا نچوڑ بیان کیا، تو یہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خانقاہ میں جا رہا ہے، مراقبے کر رہا ہے، چلہ کشیاں کر رہا ہے، یا وہ طویل وظائف کرتا ہے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح نفس کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طریقے پہ نہیں چل سکتا، تو اپنی نفس کے اصلاح کا ایک سیدھا سادہ طریقہ وہ یہ ہے کہ گناہ سے دور ہو جائے، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کو لے آئے، نیک نیت کر لے۔ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں طریقہ ہے اصلاح کا، صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اور نہ ہی بعد میں قرون اولیٰ کا جو زمانہ ہے اس وقت بھی یہ نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں حضرات صوفیاء کرام نے لوگوں کے حالات کے پیش نظر ان کے لیے یہ طریقے تجویز کی۔
جیسے فقہا نے مختلف اجتہادات کر کے لوگوں کو فقہی مسائل سمجھائے ہیں، تو صوفیاء نے بھی اجتہادات کیے، لوگوں کو کے حالات دیکھ کر انہوں نے پھر لوگوں کے لیے نسخے تجویز کیے۔ نقشبندیہ والوں کا اپنا طریقہ ہے، سہروردی حضرات کا اپنا طریقہ ہے، چشتی حضرات کا اپنا طریقہ ہے، قادری حضرات کا اپنا طریقہ ہے، کوئی ذکر کے ذریعے دل کی صفائی کرتا ہے، کوئی مجاہدات کرواتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے جیسا کوئی آدمی ان سلسلوں پہ نہیں چل سکتا، ان طریقوں پہ نہیں چل سکتا، تو اس کے لیے آسان راستہ ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو وہ کام اس کا عبادت بن جائے گا۔ تلاوت کرے، مسنون اذکار کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ اس آسان طریقے پر چل کر وقت کا سب سے بڑا ولی بن جائے گا، درجہ احسان اس کو حاصل ہو جائے گا اگر وہ اس طریقہ کار پر چلتا رہے۔ لیکن پھر وہی بات نا کہ اس کے لیے مشق چاہیے، مشق کرنی پڑے گی، غفلت کی چادر اتارنی پڑے گی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو یہ درجہ عطا کرتا۔